ناول دل کی ویران بستی۔ فجر کی اذان کی آواز پورے ماحول میں پھیل رہی ہے۔ آسمان پر ہلکی روشنی نمودار ہو رہی ہے اور ہر طرف ایک عجیب سا سکون ہے، ایسا سکون جو صرف صبح کے وقت محسوس ہوتا ہے جب دنیا بھی پوری طرح جاگ نہیں گئی ہوتی مگر کچھ دل جاگ چکے ہوتے ہیں۔ ہاجرہ بھی جاگ چکی ہے، وہ جائے نماز پر بیٹھی ہے، ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہیں مگر الفاظ اس کے لبوں تک نہیں آ رہے۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں اور دل جیسے کسی گہرے درد سے گزر رہا ہے۔ یہ وہی ہاجرہ نہیں ہے جو کبھی آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو دیکھا کرتی تھی، جو اپنی خوبصورتی پر ناز کرتی تھی، جسے لگتا تھا کہ دنیا میں سب کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے اگر انسان خوبصورت ہو۔ وہ سب اب بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ کچھ سال پہلے ہاجرہ ایک بڑے اور خوشحال گھرانے کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کے ابو ایک کامیاب بزنس مین تھے اور امی ایک نفیس اور تعلیم یافتہ خاتون تھی۔ گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، ہر خواہش پوری ہوتی تھی اور ہر خواب کو حقیقت بنانے کے لیے وسائل موجود تھے۔ ہاجرہ کی خوبصورتی بھی کسی کی نعمت سے کم نہیں تھی۔ بڑی بڑی آنکھیں، نرم چہرہ اور ایک ایسا انداز جو ہر کسی کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا تھا۔ مگر اس سب کے ساتھ ایک چیز اور بھی تھی، اس کا لاشعوری غرور۔ وہ خود کو دوسروں سے برتر نہیں سمجھتی تھی مگر اسے یہ یقین ضرور تھا کہ وہ خاص ہے، اور شاید یہی یقین آہستہ آہستہ اس کی کمزوری بن گیا تھا۔ پھر اس کی زندگی میں ریان آیا۔ ریان اس کے ابو کے ایک دوست کا بیٹا تھا جو کچھ عرصے کے لیے بیرون ملک سے واپس آیا تھا۔ وہ ایک سادہ، سنجیدہ اور کم گو لڑکا تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک عجیب سا وقار تھا جسے وہ دنیا کو بہت قریب سے دیکھ چکا ہو۔ پہلی ملاقات ایک فیملی ڈنر پر ہوئی تھی۔ ہاجرہ نے خاص طور پر تیاری کی تھی، وہ خوبصورت لباس، ہلکا سا میک اپ اور وہی اعتماد بھری مسکراہٹ جو ہمیشہ سب کو متاثر کر دیتی تھی۔ مگر اس رات کچھ مختلف ہوا۔ ریان نے اسے دیکھا مگر اس طرح نہیں جیسے باقی سب دیکھتے تھے۔ اس کی نظر میں کچھ حیرت نہیں تھی، کوئی تعریف نہیں تھی، بلکہ ایک سنجیدہ سی خاموشی تھی۔ یہ پہلی بار تھا جب کسی نے اسے عام محسوس کروایا تھا۔ دن گزرتے گئے اور ریان اکثر ان کے گھر آنے لگا۔ ہاجرہ نے کئی بار اس سے بات کرنے کی کوشش کی مگر وہ ہمیشہ مختصر جواب دیتا، نہ زیادہ قریب آتا نہ بالکل دور جاتا۔ یہ رویہ ہاجرہ کو بے چین کرنے لگا۔ وہ مجھے اگنور کیوں کرتا ہے؟ وہ خود سے پوچھتی، اور شاید یہی سوال آہستہ آہستہ اس کے دل میں دلچسپی میں بدل گیا۔ ایک دن وہ دونوں گھر کی لائبریری میں اکیلے تھے۔ باہر بارش ہو رہی تھی اور ماحول میں ایک خاموشی تھی۔ ہاجرہ نے ہمت کر کے کہا، تم مجھے اوائڈ کیوں کرتے ہو؟ ریان نے کتاب بند کی، اس کی طرف دیکھا۔ میں تمہیں اوائڈ نہیں کرتا، تو پھر تم باقی سب کی طرح بہیو کیوں نہیں کرتے؟ ریان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کیونکہ میں باقی سب جیسا نہیں ہوں۔ یہ جواب ہاجرہ کے لیے کافی نہیں تھا۔ وہ کچھ اور سننا چاہتی تھی، کچھ ایسا جو اس کے دل کو مطمئن کر دے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہاجرہ کو محسوس ہونے لگا کہ وہ ریان کو پسند کرنے لگی ہے۔ اس کی خاموشی، اس کی باتیں، اس کا مختلف ہونا، سب کچھ اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ آخر ایک دن اس نے ہمت کر لی، کیا تم مجھے پسند کرتے ہو؟ یہ سوال اس نے سیدھا پوچھا، بغیر کسی جھجک کے، جیسے وہ ہمیشہ کرتی آئی تھی۔ ریان کچھ لمحے خاموش رہا، پھر اس نے آہستہ سے کہا، نہیں۔ یہ ایک لفظ تھا مگر اس میں ایک دنیا چھپی تھی۔ ہاجرہ کے دل پر جیسے کسی نے چوٹ ماری ہو۔ کیوں؟ اس کی آواز کمزور ہو گئی۔ ریحان نے ہلکی سانس لی۔ کیونکہ تم ابھی تک خود کو نہیں جانتی۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری خوبصورتی ہی سب کچھ ہے، مگر اصل خوبصورتی کچھ اور ہوتی ہے۔ یہ سن کر ہاجرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر اس نے انہیں گرنے نہیں دیا۔ تو کیا میں اچھی نہیں ہوں؟ ریان نے نرمی سے کہا، تم بہت اچھی ہو مگر ابھی ادھوری ہو۔ یہ جملہ ہاجرہ کی زندگی کا موڑ بن گیا۔ وہ رات اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر گزاری۔
خود کو دیکھتی رہی مگر آج اسے اپنی خوبصورتی میں کوئی خاص بات نظر نہیں آ رہی تھی۔ اگر یہ سب کچھ نہیں تو پھر میں کیا ہوں؟ یہ سوال اس کے دماغ میں گونجتا رہا۔ اس کے بعد اس کی زندگی بدلنے لگی۔ وہ کم بولنے لگی، وہ کم ہنسنے لگی اور زیادہ سوچنے لگی۔ اس نے خود کو لوگوں سے دور کر لیا اور تنہائی میں وقت گزارنے لگی۔ ایک دن وہ اپنی نانی کے پاس بیٹھی تھی جو قرآن پڑھ رہی تھی۔ نانی، کیا انسان خود کو کھو سکتا ہے؟ اس نے پوچھا۔ نانی نے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، جب وہ اللہ سے دور ہو جائے اور اگر کوئی خود کو ڈھونڈنا چاہے تو اسے اللہ کے قریب آنا پڑتا ہے۔ یہ الفاظ حاجرہ کے دل میں اتر گئے۔ وہ اب سجدوں میں سکون ڈھونڈنے لگی، دعا میں خود کو تلاش کرنے لگی اور آہستہ آہستہ اسے محسوس ہونے لگا کہ وہ بدل رہی ہے۔ اب وہ آئینے کے سامنے کم اور جائے نماز پر زیادہ وقت گزارتی تھی۔ اب اسے لوگوں کی تعریف کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ اسے اللہ کی رضا چاہیے تھی۔ کچھ مہینوں بعد وہی حاجرہ جو کبھی ریان کے ایک جملے سے ٹوٹ گئی تھی اب مضبوط ہو چکی تھی۔ ایک دن ریان دوبارہ اس کے سامنے آیا۔ تم بدل گئی ہو، اس نے کہا۔ حاجرہ نے مسکرا کر جواب دیا، شاید میں پہلی بار خود بنی ہوں۔ ریان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، اور اب کیا تم مجھے پسند کرتی ہو؟ حاجرہ نے آہستہ سے سر ہلایا۔ اب میں کسی کو اس طرح پسند نہیں کرتی کیونکہ میں نے وہ پا لیا ہے جس کے بعد کسی کی ضرورت نہیں رہتی۔ ریان خاموش ہو گیا۔ شاید وہ سمجھ گیا تھا کہ حاجرہ اب وہ نہیں رہی جو کبھی تھی۔ رات کو حاجرہ پھر کھڑکی کے پاس بیٹھی ہے مگر آج اس کے ہاتھ تسبیح پر چل رہے تھے اور اس کے دل میں سکون ہے، ایک ایسا سکون جو دنیا کی کسی چیز سے نہیں مل سکتا۔ اسے اب کسی کے آنے یا جانے کا خوف نہیں کیونکہ اس نے وہ رشتہ بنا لیا ہے جو کبھی نہیں ٹوٹتا۔ پیارا سا پیغام، کبھی کبھی انسان ہمیں کسی انسان کے ذریعے توڑتا ہے تاکہ ہم اس کے قریب آ سکیں، اور جب ہم اس کے قریب آ جاتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اصل محبت وہی ہے جو ہمیں خود سے بھی زیادہ جانتا ہے اور کبھی چھوڑتا نہیں۔ شکریہ۔